اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفلق۔ یہ مکی سورت ہے اور یہ سورت اور سورۃ الناس یہ دونوں اکٹھی نازل ہوئیں، اور ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، دو پناہ مانگنے والی سورتیں، دو حفاظت کرنے والی سورتیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ اکثر نماز میں بھی ان سورتوں کو قرات کرتے تھے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق۔ قل کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کرنی سکھا رہے ہیں، دوسروں کو بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہ بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتا دیں کہ میرے پاس کتنی بڑی چیز ہے حفاظت کے لیے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں اپنا بچاؤ ڈھونڈتا ہوں، میں اپنی سیفٹی اور پروٹیکشن تلاش کرتا ہوں۔ برب الفلق، صبح کے رب کی، یعنی اس رب کی جو رات سے صبح کو نکالتا ہے، جو بیج کے اندر سے پودا نکالتا ہے۔ فلق کہتے ہیں پھاڑنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ ہی اندھیرے میں سے صبح کی روشنی کو نکالتے ہیں۔ وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا تعارف کیسے کروایا؟ وہ صبح کے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک رات ہی رہنے دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے روشنی لائے؟ اس کا مطلب یہ ہے پیارے بچوں کہ اس پوری دنیا کا انتظام چلانے والا ہمارا رب ہے۔ جتنی چیزیں اس نے پیدا کی نا، وہ ان کا مالک ہے، ان کا خالق ہے، وہ اس کی باتیں ماننے والی ہیں۔ ساری کائنات کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات اور دن دونوں کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز، سورج، چاند، ستارے، دن، رات، ہر چیز کا مالک، اور ہر کوئی اسی کی بات مانتا ہے۔ دوسری آیت دیکھتے ہیں، من شر ما خلق۔ ہم اللہ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ ہر اس چیز کی جس کو اس نے پیدا کیا، ساری کی ساری مخلوقات، خواہ وہ جاندار ہیں، بے جان ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں، جن بھوت ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ہوائیں ہیں، پانی ہے، ان سب کے شر سے۔ ہر چیز کے بیٹے کچھ فائدے ہوتے ہیں اور کچھ نقصان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے پانی کے کتنے فائدے ہم جانتے ہیں، سارا دن ہم پانی استعمال کرتے ہیں، اور یہی پانی سیلاب کی صورت میں کیسی تباہی مچاتا ہے۔ تو پانی کا شر کیا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کا نقصان پہنچائے۔ اور دیکھیں نا، دھوپ ہمیں سردیوں میں کتنی اچھی لگتی ہے، لیکن گرمیوں میں یہی دھوپ ہمیں جلا دیتی ہے، گرمی لگاتی ہے۔ تو جتنی چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں ان کے دو پہلو ہیں، ایک اچھا خیر والا فائدے والا پہلو، اور ایک دوسرا نقصان دینے والا پہلو۔ اسی طرح بے جان چیزوں کے علاوہ ہمارے ارد گرد جو زندہ چیزیں ہیں، جانور، کیڑے مکوڑے، انسان، اور ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے قریب رہتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارا اپنا دل ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو ہمارے اپنے دل میں کوئی بری بات پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ سے، اپنے دل، اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے۔ تو تمام مخلوقات کے شر سے ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے کو ختم کر کے دن کی روشنی لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رب دن کی روشنی لا سکتا ہے، وہ اسی طرح ڈر اور خوف کو بھی دور کر سکتا ہے، وہ ہمیں ڈر سے بھی بچا سکتا ہے، ہمارا خوف بھی دور کر سکتا ہے، ہمیں امن دے سکتا ہے، سکون دے سکتا ہے۔ جس طرح رات کو انسان صبح کی روشنی کا منتظر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ نے یہ بات بتائی کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو، تکلیف ہم پہ چھائی ہو، کوئی پریشانی ہم پہ چھائی ہو، تو جو رب صبح ہمیں لا کر دے رہا ہے اندھیرے میں سے نکال کر، وہ ہماری تکلیف، مصیبت اور پریشانی کو بھی دور کر سکتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اور اس بات پر قادر ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری تکلیف، پریشانی یا مصیبت کو دور کرے، یا ہمارے ڈر کو سکون میں، خوف کو امن میں بدل دے۔
اسی طرح بچوں دنیا میں ہمیں شیطان کے شر سے بھی بچنا ہے، اور اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا نا، ما خلق میں شیطان بھی شامل ہے۔ اور شیطان کے شر سے جو ہمارے دل میں چپکے سے آ کے خیال ڈالتا ہے برائی کا، اس کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھنا ہے۔ اس آیت میں یہ والا مفہوم بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جس سے ہمیں تکلیف پہنچ سکتی ہے نا۔ آپ کو بھیڑ سے ڈر لگتا ہے نا کہ کہیں کاٹ نہ لے، ہے نا، اور مچھر سے ہم ڈرتے تو نہیں ہیں، لیکن مچھر بھی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، بیمار کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جب ہم ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے حفاظت عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی حفاظت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت و شر ما لم اعمل، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کام کے شر سے جو میں نے کیا اور جو میں نے نہیں کیا، یعنی ایسے کام جو ہم سے ہو جاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے شرمندگی کا، تکلیف کا یا مصیبت کا باعث بن جاتے ہیں، ہے نا، شرارت وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے پناہ مانگنی سکھائی، اور جو میں نے نہیں کیا، یعنی اس کا مطلب ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور وہ ہم سے رہ جاتے ہیں۔ امی نے کوئی کام کہا اور ہم بھول گئے، ہم سے رہ گیا، یا ہم سے ہوم ورک نہیں پورا ہوا، یا کوئی بھی کام جو بہت ضروری تھا، جو سبق یاد کرنا ضروری تھا، جو کچھ ایسی چیزیں تھیں اپنے ذاتی کاموں میں بھی جو ہم سے نہیں ہو سکیں، اور اس سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ان کاموں کے شر سے بھی بچا لے جو ہم نے کیا، اور ان کاموں کے شر سے بھی بچا لے جو ہم سے نہیں ہو سکے۔ یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اندھیرے میں کتنی زیادہ چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ہم اندھیرے سے ڈرتے اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا دے، کوئی چیز اندھیرے میں چھپی ہوئی ایسی نہ ہو، کوئی کیڑا نہ کاٹ لے، کوئی جانور ایسا نہ ہو جو ہمیں تکلیف پہنچائے۔ رات کے اندھیرے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا مطلب کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں جتنی بھی نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے بہت سارے لوگ گندے کام، دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے کام، جیسے چوری ہے، جیسے کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کے کرتے ہیں، تو ہم اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جو جانور، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی بچا لے، ان کے شر سے بھی بچا لے۔ اگلی آیت دیکھیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، یعنی جادو کرنے والی عورتوں کے شر سے جو اپنے جادو میں گروہ میں پھونک سے کام لیتی ہیں اور اس کو جادو کرنے کے لیے گرہ باندھتی ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں یہاں پہ جادوگرنیوں سے مراد لبید بن عاصم ایک یہودی جادوگر تھا، ان کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جادو کے متعلق پیارے نبی نے بتایا کہ جس کسی نے بھی جادو کیا اس نے اللہ سے شرک کیا، کیونکہ جادو کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہودیوں نے کیوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا؟ وہ چاہتے تھے کہ پیارے نبی کو اللہ کے کام سے، دین کی دعوت سے، توحید کی دعوت دینے سے باز کر سکیں، انہیں روک دیں۔ جس کام کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، وہ ان کو اس کام کرنے میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے تھے۔ ان کا تو دل نہیں چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ پیارے نبی کو قتل ہی کر دیں، کسی طرح انہیں ایسی تکلیف پہنچائیں کہ وہ اپنا کام کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتے بھیجے جنہوں نے آپ کو بتایا کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے اور لبید بن عاصم نے کیا ہے، اور پھر یہ طریقہ بتایا کہ آپ معوذتین پڑھتے جائیں اور اس سے جادو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کے شر سے بچنے کا طریقہ کیا سکھایا کہ صبح کے رب کی پناہ مانگ لو۔ وہ رب جو صبح کو پیدا کرتا ہے نا، وہ جادو کے چھپے ہوئے شر سے، جب کوئی جادو کرتا ہے نا بچوں سے چھپا کے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ صبح کے رب کی پناہ مانگ لیں گے نا تو وہ چھپے ہوئے جادو سے بھی آپ کو بچا لے گا۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کا مطلب ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت یا کوئی اچھی چیز یا عزت اور کوئی مرتبہ عطا کیا ہے، اور
اس پر کوئی دوسرا شخص جو ہے نا وہ یہ سوچے کہ اس سے یہ چیز چھن جائے، اس کا یہ کھلونا ٹوٹ جائے، اس کی یہ چیز خراب ہو جائے، یا اگر سب لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں تو وہ عزت نہ کرے بلکہ اس کو برا سمجھے. یہ والی جو فیلنگ ہے نا یہ حسد کی فیلنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے حسد جو ہے نا اس کو کرنے سے منع فرمایا. حسد جو ہے وہ آگ کی طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے. یعنی جو شخص حسد کرتا ہے نا اس کی نیکیاں ایسے ضائع ہو جاتی ہیں جیسے آگ جلا دے اور آگ سے کوئی چیز جل جائے تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے. ایسے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور یہاں پر اللہ نے کیا سکھایا؟ حاسد کے حسد سے پناہ مانگنی سکھائی. حاسد کون ہے؟ جو حسد کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے حسد کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے کوئی بچہ یہ کوشش کرے کہ کسی دوسرے کو ایسا کھلونا ملا جو اس کے پاس نہیں ہے تو میں اس کو بس توڑ ہی دوں، یا اس کی جولری مجھ سے زیادہ اچھی ہے میں اس کو توڑ دوں، اس کا بیٹ توڑ ہی آؤں آج میں، اس سے وہ کھیلتا ہے. اس طرح کی فیلنگ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی حسد کرنے والے کے حسد سے بچنے کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم صبح کی رب کی پناہ مانگ لیں کہ وہ ہمیں حسد سے بچا لے. اگر ایک شخص کے دل میں بے اختیار یہ حسد پیدا ہو کہ وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے اور دوسرے کو نقصان پہنچائے تو اس کا ہمیں نہیں پتہ چل سکتا. لیکن دیکھیں ہمارے رب کو تو اس بات کا پتہ ہے نا کہ کوئی دوسرا ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے. تو انشاءاللہ جب ہم یہ صورتیں پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے تو وہ ہمیں دوسروں کے حسد سے بچا لیں گے. اور اگر ہمارے دل میں بھی یہ بات آتی ہے نا تو ہمیں پیارے نبی کی حدیث یاد رکھنی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، کہ حسد کرنا بہت ہی بری عادت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی بیماری، تکلیف، مصیبت، حسد اور نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں طریقہ سکھایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تھے تو معوذتین کو تو اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے، اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پر پھیرتے، پھر چہرے پر پھیرتے، پھر جسم کے اگلے حصے پر. تو اس کو ہم معوذتین کا دم کہتے ہیں. تو اب آپ یاد رکھیں اس بات کو انشاءاللہ کہ صبح اور شام، اور ایک حدیث بھی میں نے آپ کو سکھائی کہ ہر نماز کے بعد اگر ہم 3 دفعہ معوذتین پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے آپ کو دم کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے. یہ اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے جس سے ہم ہر تکلیف سے، ہر خوف سے، ہر مصیبت سے، ہر برائی سے انشاءاللہ بچ سکتے ہیں. کتنی اچھی بات ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں جنہوں نے ہمیں ان دونوں صورتوں کے ذریعے اپنی پناہ مانگنے سکھائی، اپنی حفاظت میں آنا سکھایا. الحمدللہ الحمدللہ.